أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. کفار اور مشرکین جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے منکر انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے ایک تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، جن میں حضرت داؤد کے قصے کی تفصیل تو ہو چکی گزشتہ مجلس میں، اور حضرت سلیمان کے قصے کی بھی تفصیل تقریباً ہو چکی تھی، کچھ حصہ باقی ہے جو بھی آ رہا ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت دی تھی، سلطنت دی تھی، اور عادت کے خلاف ایسے امور سے ان کو نوازا گیا تھا کہ ایک ظاہر بھی عقل رکھنے والا انسان اس کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو موم کر دیا تھا، اور ظاہر عقل رکھنے والے انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لوہا کیسے موم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ جہاں چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا لے جاتی تھی۔ اب ہوا کا اس طرح تابع ہو جانا ظاہر عقل رکھنے والے انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ایسا ہوا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا چاہے تمہاری عقل میں نہ آتا ہو، لیکن ایسا ہوگا۔ یہ اصل سبق تھا ان قصوں کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا کچھ حصہ جو باقی ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے ان جناتوں سے کام لیا تھا۔ ویسے اس کی تعمیر کی شروعات تو ان کے والد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ہی نے کر دی تھی، لیکن بڑا کام تھا، تکمیل نہیں ہوئی کہ کافی حصہ باقی تھا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان نے یہ تعمیری کام مکمل کروایا، اور وہ بھی انسانی مزدوروں سے نہیں بلکہ جناتوں کو کام میں لگایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت جناتوں پر بھی کر رکھی تھی۔ اب یہ اتنے زبردست طاقتور اور بڑے بڑے کام آسانی سے کرنے والے، ان کو بھی بیت المقدس کی تعمیر میں ایک حصہ، ایک زمانہ لگا ان جناتوں کو، حتیٰ کہ تعمیری کام تقریباً مکمل ہو گیا۔ لیکن بڑی تعمیر ہو تو کچھ حصہ تو کام کا رہ ہی جاتا ہے، اپنے یہاں بولتے ہیں پرچورن کام باقی ہے۔ تو تقریباً وہی شکل تھی کہ ڈھانچہ تو تیار ہو ہی چکا تھا، کچھ اوپری حصے کا کام باقی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان کے لیے موت کا جو وقت موعود تھا وہ آ چکا، اور موت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس کا جو وقت لکھا جا چکا ہے
نہ موت اس سے پہلے آتی ہے نہ اس کے بعد جاتی ہے، بالکل عین اسی وقت اسی گھڑی آدمی کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر حضرت سلیمان کی روح کو اسی وقت موعود پر قبض کر لیا جائے، ان جناتوں کو اگر پتہ چلے گا تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے، جو کام باقی ہے وہ رہ ہی جائے گا۔ ویسے بھی یہ سرکش قوم ہے، انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ نگرانی کے بغیر سیدھے نہیں چلتے، تو جنات تو اس معاملے میں اور 2 قدم آگے۔ تو یہ خطرہ تھا کہ ان کو جب پتہ چل جائے گا حضرت سلیمان کی موت کا، تو یہ جو کام باقی ہے وہ باقی ہی رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے تدبیر کیا کی جائے؟ تو حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر سجائی گئی کہ تم اپنے محراب میں ایک عصا لے کر عبادت شروع کر دو، نماز والی۔ محراب جیسے پہلے بھی گزشتہ مجلس میں بھی بتایا تھا، اس خاص کمرے کو، خاص حصے کو کہتے ہیں جو تعمیر کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان کا بیت المقدس میں ایک خاص حصہ عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جو پورا شیشے کا تھا، کانچ کا تھا۔ اب شیشے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان ایک عصا لے کر، لکڑی کو لے کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وقت موعود پر روح اسی وقت قبض کر لی گئی۔ لیکن اب چونکہ وہ عصا کا سہارا تھا، اس لیے آپ اپنی اسی حالت پر کھڑے رہے، روح نکل چکی ہے، صرف جثہ اور ڈھانچہ ہی ہے۔ تو اس کو سنبھالنے کے لیے وہ جو لکڑی تھی اس کو ذریعہ بنایا گیا۔ تقریباً اس طرح 1 سال ہیئت میں رہے، اسی ہیئت پر 1 سال۔ اور وہ جنات جو باہر کام کاج میں لگے ہوئے تھے، تو ویسے بھی ایسے مزدور ہوتے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان تو جو شیشے میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے، یہ جنات کام کرتے کرتے نظر بھی کرتے تھے کہ حضرت نماز میں ہے، لیکن اللہ نے رعب ایسا دیا تھا کہ بڑے بڑے جناتوں کو قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ الٹا معاملہ، ابھی تو یہاں تذکرے میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو ڈر لگے، لیکن وہاں ان بڑے بڑے جنوں کو بھی حضرت سلیمان کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلائیں اور جائے تو اور بات تھی۔ اب وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو عبادت میں مشغول ہے، سوچتے بھی ہوں گے نماز بہت لمبی چل رہی ہے۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ رہا، حتیٰ کہ یہاں کام جو بیت المقدس کی تعمیر کا جو بھی کچھ حصہ باقی تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شکل اختیار کی گئی کہ اسی لکڑی کے نیچے دیمک کو لگا دیا گیا، جو لکڑی کو کھاتا ہے، اردو میں بھی دیمک ہی بولتے ہیں۔ اس نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، اور کھاتے کھاتے برابر جب یہاں بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل ہوا اور دیمک نے اس لکڑی کو کھانے کا کام مکمل کیا، اب اندر سے جب وہ پوری لکڑی کھوکھلی ہو گئی تو حضرت سلیمان کے جثے کا جو وزن اس لکڑی پر تھا وہ لکڑی برداشت نہیں کر سکی، ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں حضرت سلیمان بھی جو ان کا جثہ تھا، جسم تھا، وہ نیچے گرا۔ سب جناتوں کو پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اب جناتوں کو بھی تحقیق کا شوق تو ہوتا ہے کہ کب انتقال ہوا ہوگا، تو اس کے لیے مفسرین لکھتے کہ انہوں نے یہ شکل اختیار کی کہ دوسری ایک لکڑی اسی جیسی اور اس کے نیچے دیمک لگایا، اور دیکھا کہ ایک دن میں یہ دیمک اس لکڑی کو کتنا کھاتی ہے۔ تو انہوں نے حساب لگایا کہ یہ پوری لکڑی کھانے میں 1 سال لگا ہے۔ تب ان کو انداز ہوا کہ وہ 1 سال سے ویسے ہی ہم تو محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، اگر پہلے سے پتہ چلتا تو اتنی محنت مشقت کے کام میں ہم نہ لگتے۔ قرآن نے اس حصے کو ذکر کیا، ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں یہی بات ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا اور ان پر موت طاری کر دی گئی، ان کی روح قبض کر لی گئی، تو ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ان کی موت کو نہیں بتلایا کسی چیز نے سوائے زمین کے کیڑے نے، وہی دیمک، کہ تأکل من ساعتہ، زمین کا وہ کیڑا، وہ دیمک ان کی لکڑی کو کھا گیا۔ من ساعتہ یعنی لکڑی، یعنی وہ لکڑی کو دیمک نے کھایا، جس کے نتیجے میں لکڑی کمزور ہوئی اور کمزور ہونے کے نتیجے میں ٹوٹی، اور حضرت سلیمان کا جثہ جب زمین پر گرا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو فلما خر، جب حضرت سلیمان نیچے زمین پر گر گئے، تبینت الجن، تب جناتوں کو پتہ چلا
اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم کو بھی غیب کا کچھ علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ محنت مشقت کے کام میں ہم 1 سال تک پڑے نہ رہتے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ جناتوں کو کوئی علم غیب نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ دی ہے، دور دراز کی مسافت وہ بڑی آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ایک محلے سے دوسرے محلے میں پہنچنے میں بھی منٹوں گھنٹوں لگتی ہیں، اور ان کو ایک ملک سے بلکہ مشرق سے مغرب میں بھی پہنچنا ہو تو چند سیکنڈوں کا کام ہے ان کے لیے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت اور طاقت کو بہت زیادہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو بھی نہیں دیا، نہ کسی نبی کو نہ کسی جن کو۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جنوں کی ان طاقتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ معاملہ حد سے آگے بڑھ کر رکھا جاتا تھا۔ بہت سے کفار مشرکین ان جناتوں کو ہی معبود سمجھتے تھے ان کی قوت اور طاقت کی وجہ سے، اور یوں سمجھتے تھے کہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احساس کر دیا کہ جنات چاہے جتنی طاقتور کیوں نہ ہو، ہماری مخلوقی ہے، ہماری قدرت کے ماتحت ہے، اور یہ بات بھی صاف کر دی کہ ان کو آئندہ کا کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو 1 سال تک محنت مزدوری کیوں کرتے، خود ہی کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی اہم سبق معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، موت آنی ہی ہے۔ حضرت سلیمان جن کی اتنی بڑی حکومت، پوری دنیا پر جو حکومت تھی، ان کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ملا، اور یہ بھی کہ جس کا جو وقت طے ہوا ہے اسی وقت اس کو جانا ہے، چاہے جتنا ہی اہم کام دینی دنیاوی باقی کیوں نہ ہو، وقت آ گیا تو اس وقت پر جانا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا کام کتنا اہم تھا، جناتوں کے بھاگ جانے سے وہ کام کے رک جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس کے لیے وقت موعود کو آگے نہیں بڑھایا گیا، تدبیر کی گئی، لیکن روح تو برابر اسی وقت پر ہی قبض ہوئی جو وقت طے ہوا تھا۔ یہ قصہ حضرت سلیمان کا ختم ہوا۔ آگے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا قصہ ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کرنے کا بھی اہم ترین مقصد یہی ہے کہ اس قصے سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ ہر آدمی اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے، اور یہی تعلیم دینی ہے کہ جو ذات اتنی اہم چیزوں پر قادر ہے وہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگی۔ اسی لیے قوم سبا کا بھی قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سبا کون ہے؟ کسی مرد کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے، کسی علاقے کا نام ہے؟ تو روایتوں میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں جو سبا کا تذکرہ ہے، پوری سورت کا نام ہی سبا ہے، سورہ سبا، اسی بنیاد پر کہ اللہ کے رسول یہ قرآن میں جو سبا کا تذکرہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جگہ کا نام ہے یا کسی شخص کا نام ہے؟ تو روایت سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ایک شخص کا نام ہے، ایک مرد کا نام ہے، اور اس کی کئی اولادیں تھیں، ہر اولاد سے پھر مستقل خاندان بنے، تو یہ اس شخص کے یہ اولادوں کے جو خاندان ہے، یہ پوری کی پوری برادری یہ قوم سبا کہلاتی ہے۔ تو ان کو جو سبا کہا جاتا ہے ان کے جد امجد کے نام ہی کی وجہ سے۔ سب کے نام بھی مفسرین نے لکھے ہیں، ایک کا نام ازد تھا، دوسرے کا نام لخم تھا، ایسے 10 کے نام لکھے ہیں۔ پھر تو ہر ایک سے پوری امت تیار ہوئی ہے، قوم ازد الگ، قوم لخم الگ، قوم معارب الگ وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی 10 خاندان جو تیار ہوئے یہ قوم سبا کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ ملک یمن میں آباد تھے، اور یمن کا جو دارالسلطنت سنا ہے، ابھی بھی اس کو جو سنا بولتے ہیں، اس سے 3 منزل قریب ایک آبادی تھی معارب نام کی، وہاں یہ قوم سبا آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو دنیاوی اعتبار سے بھی خوب نوازا تھا۔ خود قرآن میں موجود آگے آ رہا ہے، بلدۃ طیبۃ، نہایت عمدہ اور پاکیزہ بستی تھی وہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی بہت رکھی تھی، ظاہری خوبصورتی اور رونق بھی بہت رکھی تھی، باغات کثرت سے تھے، نہریں دونوں طرف جاری تھی، پانی کا بہترین انتظام اس زمانے میں موجود تھا۔ گویا ایک بستی کے لیے ظاہری خوبصورتی، رونق، ضرورتوں کے معاملے میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے وہاں بسا رکھی تھی، اس معارب نامی بستی میں۔ اس کا جائے وقوع ایسا تھا کہ دونوں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ اور بیچ میں بڑی وادی، جیسے مکہ یہ اتنا بڑا شہر ہے جس کو وادی کہتے ہیں، وادی مکہ، کیونکہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، تو ایسے یہ معارب بھی 2 رویا پہاڑیوں کے بیچ میں ایک بڑی آبادی تھی،
جہاں یہ قوم آباد تھی، یہ شہر آباد تھا، معرب کہلاتا تھا۔ اور پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بارش تیزی سے اترے، نازل ہو، تو بارش کا پانی اور ان پہاڑیوں سے بہہ کر جو پانی آتا تھا، تو چونکہ دونوں طرف پہاڑیاں، دائیں طرف بھی پہاڑی، بائیں طرف بھی پہاڑی، تو خود بارش کا پانی، پھر ان پہاڑیوں سے بہہ کر آنے والا پانی، یہ سب جمع ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں بار بار سیلاب کی نوبت آتی تھی، نقصانات اٹھانے پڑتے تھے۔ اب یہ قوم ایک زمانے سے آباد تھی وہاں، کتنا زمانہ تو تعین کے ساتھ تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 13 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں یکے بعد دیگر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اور ان کے جو حالات بدلے ہیں، جس کا بھی ہم تذکرہ آیتوں میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبدیلیاں آئیں، ان کی تباہی آئی، یہ تباہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، جو بیچ کا زمانہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے، اس فترت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ آئی ہے جو ابھی ہم آیتوں میں پڑھیں گے۔ تو ایک طویل زمانے سے یہ لوگ، یہ قوم وہاں آباد تھی، یہ کے بعد دیگر اس میں تقریباً 13 انبیاء بھی آئے۔ وہ پہلے جو 19ویں پارے میں بلقیس نامی عورت کا جو قصہ آیا تھا، تو کافی زمانہ ہو گیا، سوچنے پر بھی یاد آ جائے تو غنیمت ہے۔ تو اس بلقیس کا بھی تعلق اسی قوم سبا سے ہے، جو مختلف بادشاہ گزرے ہوں گے، اس میں ملکہ جو بلقیس نامی گزری ہے، وہ بھی قوم سبا ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ بار بار سیلاب کی وجہ سے ان کو جو نقصانات اٹھانے پڑتے تھے، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کچھ تدبیر کی جائے۔ تو اس میں یہ بلقیس کے زمانے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جو خلا ہے، اس پر ایک مضبوط عمارت بنانے کا وہ فیصلہ کیا کہ ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، تاکہ جو بارش کا پانی ہو وہ یہاں آبادی میں آنے کے بجائے اس دیوار کے پیچھے ہی محفوظ رہے۔ اپنے یہاں جس کو ڈیم بولتے ہیں، بس وہ ڈیم بنانے کا ارادہ تھا۔ معلوم ہے اس وقت بھی ایسی صنعتیں تھی کہ مضبوط تعمیر اور ڈیم کو بنایا جا سکتا تھا، چنانچہ بنایا تو کافی مضبوطی کے ساتھ وہ ڈیم تیار کیا گیا 2 پہاڑیوں کے بیچ کے خلا میں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ جو بار بار سیلاب کی نوبت آتی تھی، اس سے حفاظت ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کافی مقدار میں وہاں جمع ہو جاتا تھا، اور انہوں نے اس ڈیم میں، جس کو قرآن نے عریم سے تعبیر کیا ہے، اس ڈیم میں 3 دروازے رکھے تھے، ایک تھوڑا اوپر، ایک اس کے نیچے اور ایک اس کے نیچے۔ تو جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ دروازہ کھولتے تھے، پانی یہاں آبادی میں آتا تھا، لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو اوپر والا ہی دروازہ کھولا جائے گا، عقل مندی بھی یہی کہتی ہے۔ پھر جب پانی کی سطح اور نیچے آ گئی تو پھر دوسرا کھولا جاتا تھا، پھر اور نیچے آئی تو پھر تیسرا کھولا جاتا تھا، اور سال بھر میں اتنی مقدار میں پانی کافی ہو جاتا تھا۔ اور پھر بارش کا موسم آیا، پھر وہ ڈیم پورا کے پورا بھر جاتا تھا۔ تو پانی کی جو اہم ترین ضرورت ہے میٹھے پانی کی، وہ بڑی آسانی سے شہر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ دوسرا کہ اس پانی کے ذخیرے کی وجہ سے تالاب بھی جو وہاں تھا وہ ہمیشہ آباد رہتا تھا پانی سے، اور اس سے انہوں نے مختلف نہریں، چھوٹی چھوٹی نہریں وہ جاری کر رکھی تھی، جو ان کے باغات میں وہ پانی پہنچانے کے لیے انہوں نے بنائی تھی۔ بڑی آسانی سے باغات میں پانی پہنچتا تھا۔ اس کا اثر یہ تھا پانی کی فراوانی کی وجہ سے کہ پہاڑی جو دونوں طرف تھی اس آبادی کے، دونوں طرف مسلسل وہ باغات تھے، یعنی بیچ میں فاصلہ بھی نہیں، مسلسل باغات۔ تو باغات تو کئی ایک تھے، لیکن چونکہ مسلسل تھے اس لیے قرآن نے اس کو جنتان سے تعبیر کیا ہے، جنتان یا یمین و شمال، ایک دائیں طرف کو باغات اور دوسرا بائیں طرف کو، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ تو باغات تو کئی ایک تھے لیکن مسلسل تھے، اس لیے ان کو 2 سے تعبیر کیا، دایاں ایک اور بایاں ایک۔ اور ان باغات میں درخت کا ہی کہ تو مفسرین لکھتے ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں ہوتے تھے، اور اتنی کثرت سے ہوتے تھے کہ تابعین میں سے کچھ سے منقول ہے کہ پیداوار اتنی کثرت سے ہوتی تھی کہ کوئی عورت اگر اپنے سر پر ٹوکری لے کر ان باغات کے نیچے سے گزرے، درختوں کے نیچے سے، تو بغیر توڑے ہوئے جو خود بخود پھل گرتے ہیں وہ اتنے گرتے تھے کہ ذرا دیر میں اس کی وہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ یہ جو خود بخود گرتے تھے اس کی اتنی مقدار ہے، تو توڑنے پر تو کتنے نکلتے ہوں گے۔ تو کھانے پینے کا اتنا انتظام، پھر ان پھلوں کو بیچا جائے تو آمدنی کا اتنا انتظام، اور پانی کی اتنی فراوانی۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست نعمتیں اس قوم کو، قوم سبا کو دے رکھی تھی. اور ان انبیاء کے ذریعے سے ان کو پیغام یہی دیا جاتا تھا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور سب سے اہم ترین شکر یہ ہے کہ اس معبود کی عبادت کرو، اس کو رب جانو جنہوں نے تم کو پیدا کیا اور ان نعمتوں کو دیا. لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا، نہ اطاعت کو اختیار کیا نہ ایمان کو اختیار کیا، بلکہ کفر اور شرک میں مبتلا رہے. کیا کفر کرتے تھے؟ مفسرین فرماتے بعض نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بجائے توحید کو اپنانے کے سورج پرستی، سورج کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کرنے والے تھے قوم سبا کے لوگ. تو کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان کو سمجھایا کہ ان نعمتوں کا جو دینے والا ہے اس کا شکرانہ ادا کرو، اس کا کہنا مانو. لیکن یہ بجائے ماننے کے ناشکری میں مبتلا رہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پھر وبال کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہی، آدمی جب ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، گناہ نافرمانیاں کرتا ہے تو فوراً گرفت نہیں آتی. اور اسی سے تو نفس اور شیطان بہکاتے کہ جو چاہے کرو، ہمارا تو کہاں کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے. یہاں بھی ایک زمانہ گزرا یہ نعمتوں کے ساتھ، انبیاء ان کے نائبین سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا. تو جب وقت موعود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آ چکا تو پھر اس پوری آبادی کو، اس پوری بستی کو جو نعمتوں سے مالا مال تھی، اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا. نام و نشان اس کا مٹا دیا. نہ باغات رہے نہ ڈیم رہا، بلکہ جو ڈیم جو ان کے لیے بڑی راحت کا اور بہت بڑی نعمت تھا، راحت کا ذریعہ تھا، اسی ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وبال اور ان کے عذاب کا ذریعہ بنایا. تو ابھی آگے آ رہا ہے کہ اس کی کیا شکل ہے. تو ان کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے شہر کو بھی تباہ کر دیا، ان کی نعمتوں کو بھی ختم کر دیا. اور اکثر لوگ تو وہیں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، ختم ہو گئے. اور کچھ لوگ جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ بھی وہاں تو نہیں رہ سکے، بلکہ زمین کے مختلف حصوں میں بکھر گئے. کچھ عمان چلے گئے، کچھ شام چلے گئے، کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ہم نے اس قوم کو تتر بتر کر دیا. کچھ کے تو عالم ہی بدل دیے، دنیا سے آخرت، اور کچھ کے زمین کے خطے بدل دیے. تو ایک قوم جو ایک جگہ رہ کر اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی تھی، تو نعمتیں بھی ختم، نعمت والے بھی ختم، جو رہ گئے ان کو ادھر ادھر منتشر ہونا پڑا. عذاب کی شکل کیا بنی؟ تو وہ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اس ڈیم کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اندھے چوہوں کو پیدا کر دیا، اور ان چوہوں نے وہ دیوار کو کمزور کرنا شروع کیا. اب وہ نہیں کہ آج پیدا ہوئے چوہے اور کل وہ ڈیم ٹوٹ گیا، نہیں، انہوں نے اپنا کام شروع کیا. اور کام شروع ہوتے ہوتے اس ڈیم کی دیوار کو نیچے سے اتنا کھوکھلا اور کمزور کر دیا کہ اب وہ دیوار میں پانی کے بہاؤ کو روکنے کی طاقت نہیں رہی. ڈیم ٹوٹتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر کمزوری کے نتیجے میں پانی کا جو بہاؤ اس سے ٹکراتا ہے تو اس کی دیوار گرتی اور پھر وہ پانی آبادی میں آ جاتا ہے. تو ان چوہوں نے، اب کتنی تعداد میں ہو تو اللہ ہی جانے، بڑی تعداد میں اللہ نے چوہوں کو پیدا کر دیا. ان چوہوں نے اس ڈیم کی دیوار کو کمزور کیا، جس کے نتیجے میں پانی کا بہاؤ وہ دیوار برداشت نہیں کر سکی، گر پڑی. اور گر پڑی تو اب تک یہ جو پہاڑیوں کے پیچھے پانی کا جو بڑا ذخیرہ محفوظ تھا وہ پورا کے پورا پانی ابھی آبادی میں آ گیا. آبادی میں آنے کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ختم کرنا منظور تھا وہ تو ڈوب گئے. باغات جو تھے دونوں طرف مسلسل، جس کی تفصیل آپ کو بھی بتائی کہ بغیر توڑے اتنے پھل نکلتے تھے کہ آسانی سے ٹوکری ویسے ہی بھر جاتی تھی. یہ دونوں رویا باغات اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اور اس کے بدلے میں پھر وہاں کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. اور کچھ لوگ بچے وہ بھی وہاں نہیں رہ سکے، ان کو ادھر ادھر جانا پڑا. تو ڈیم کو جو نعمت تھا، نعمت کا ذریعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب اور ان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. اب ان باغات کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ تو باری تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو بہترین ہر طرح کے پھل اور میوے کے باغات تھے، ڈیم کی تباہی کے بعد، سیلاب کی تباہی کے بعد، اب وہ جہاں پر ہر طرح کے پھل اور میوے والے درخت تھے، اب وہاں کیا حالت ہو گئی؟ ذوات یکل خمطین، بے مزے کے پھل، بد مزہ پھل. خمط کے معنی بد مزہ، اصلی یعنی جھاؤ کے درخت اگ گئے، اور وشیء من سدر قلیل، اور کچھ بیری کے درخت بھی اگ گئے. بیری کے درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کہ انسان اگاتا ہے تو اس میں کانٹے کم، بیریاں زیادہ، اور میٹھی بھی ہوتی ہیں.
اور ایک بیری کے درخت وہ جو خود سے اگتے ہیں، اس میں معاملہ الٹا ہوتا ہے، کانٹے زیادہ پھل کم، اور تعداد میں بھی کم، اور مزے میں بھی یہ ہے کہ آدمی یہی فیصلہ کرے کہ نہ کھانا کھانے سے اچھا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے کہ یہ ہر طرح کے جو عمدہ میوے والے باغات تھے، سیلاب کے بعد ہم نے انہی باغات کو بدل دیا ایسے باغات سے کہ وہاں جو درخت تھے ان پر پھل بدمزہ ہے، جھاؤ کے درخت اگائے اور بیری کے کانٹے دار درخت اگائے جس پر کانٹے ہی کانٹے، ذرا ذرا سی بیریاں، اور وہ بھی کوئی میٹھی اور کام کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی معلوم ہوتی ہے نا کہ جو ذات جس اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو نعمت بنانے پر قادر ہے، اسی چیز کو عذاب بنانے پر بھی قادر ہے۔ جس نے ہر طرح کی نعمتوں سے ان بستی والوں کو مالا مال کر رکھا تھا، جس کو قرآن خود بلدتن طیبتن کہتا ہے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے اسی بستی کو اجاڑ دیا، بستی والوں کو بھی تتر بتر کر دیا۔ تو جو ذات اتنی عظیم چیزوں پر قادر ہے، وہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ یہ تو باغات والوں کا کچھ تذکرہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان باغات والوں پر جو ایک اور نعمت کر رکھی تھی جس کی انہوں نے ناقدری کی، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ معارف میں جو لوگ آباد تھے، سبا کے لوگ، قوم سبا، یہ تجارتی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ابھی آپ نقشے میں دیکھیں گے تو معارف سے ملک شام کا سفر کافی لمبا ہے۔ اب اس زمانے میں جبکہ سفر کی اتنی سہولتیں نہیں تھی، ایک آبادی اور دوسری آبادی میں کافی فاصلہ ہوتا تھا، اور سفر کے ایسے اسباب بھی نہیں تھے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر مسافر کو سفر کرتے کرتے شام ہوگی، رات ہوگی، تو ویرانے میں، جنگل میں، صحرا میں اکیلے یا جو چند لوگ ہیں ان کے ساتھ رکنے کی نوبت آتی تھی عامتاً۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوم سبا پر، ان لوگوں پر ایک ظاہری انعام یہ بھی کر رکھا تھا کہ ان کو معارف سے تجارت کے لیے ملک شام جو بار بار جانا ہوتا تھا، تو پورا حالانکہ لمبا راستہ ہے، لمبی مسافت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لبے سڑک ہی کئی بستیاں آباد کر رکھی تھیں، دائیں طرف بھی کچھ آبادیاں، بائیں طرف بھی کچھ آبادیاں، فاصلے سے، مناسب فاصلے سے، اور اتنا مناسب فاصلہ کہ معارف کا آدمی اگر ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہے، صبح نکلتا ہے تو دوپہر کا وقت جو گرمی کا وقت ہوتا ہے، جہاں اس کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی آبادی کے قریب پہنچ جائے گا دوپہر کے وقت، اور پھر سفر شروع کرے گا دوپہر کو کچھ آرام کرنے کے بعد۔ تو رات کے وقت جب اس کو سفر روکنا ہے، کیونکہ لائٹیں تو تھی نہیں، رات کو اس کو جہاں کہیں رکنا ہے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی آبادی اس کو ضرور ملے گی۔ اب آبادی میں جب قیام کرے گا تو رات کو چور اور ڈاکوؤں سے بھی حفاظت، اور دن میں جو اس کو ضروریات سے متعلق کھانے پینے کی ضرورت، اس کے علاوہ دوا دارو کی ضرورت جو بھی ہو، وہ ضرورت بھی آسانی سے پوری ہوتی تھی۔ گویا سیرو فیہا لیالیہ و ایامن آمینین، رات میں بھی بالکل امن کے ساتھ اور دن میں بھی امن کے ساتھ۔ رات کا امن یہ کہ چور ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں، اور دن کا امن یہ کہ ضرورت بالکل آسانی سے پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کر رکھا تھا کہ بڑی آسانی سے سفر ہوتا تھا، تجارت کے مقصد حاصل ہوتے تھے۔ لیکن یہ بھی بنو اسرائیلی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی سمجھداری کے قصے تو سورہ بقرہ سے شروع ہوئے کہ جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی الٹی سمجھ کے مطابق مطالبے کیے، درخواستیں کی، سوالات کیے۔ بنو اسرائیل کا پہلے آ چکا ہے، تیار جو من اور سلوا اترتا تھا تو قدر تو کہاں کرتے، یہ ویجیٹیرین چیزیں مانگی، ہم کو تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، سبزی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جب تم کو محنت کرنی ہے تو کرو، من اور سلوا والی نعمت کو ختم کر دیا۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آبادیاں جو دونوں سروں پر مناسب فاصلے سے قائم کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے لیے سفر بالکل آسان ہوتا تھا، تو قدر تو کہاں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، ربنا باعث بین اسفارنا، کہ اللہ ہمارے سفروں کے لیے یہ جو منزلیں قریب قریب میں آ جاتی ہے تو اس میں فاصلہ کر دیں۔ یہ سفر ہی کیا ہوا جس میں نہ ہمارا کوئی ٹھاٹھ ظاہر ہوتا ہے، غریب آدمی بھی ہماری طرح آسانی سے سفر کر لیتا ہے۔ ہماری تو کچھ شان ممتاز ہونی چاہیے، ہتھیار لے کر ہم جائیں، سواریوں کے ساتھ ہم جائیں، کہیں جنگل میں پڑاؤ ڈالے تو ہماری نگرانی کرنے والے محافظ دستہ موجود ہو، ذرا ایک شان ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ تو قریب قریب میں آبادی آ جاتی ہے، نہ پہرے داروں کی ضرورت ہے، نہ کوئی مزید سامان کی ضرورت ہے، غریب مالدار سب آسانی سے ایک طرح کا سفر کر لیتے ہیں۔
تو ہمارا جو امتیاز ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے جو سفر ملک شام کی طرف ہوتا ہے، جگہ جگہ پر جو بستیاں آتی ہیں، ان بستیوں کو تو اجاڑ دے تاکہ ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان کافی فاصلہ ہو. تو ایسی سمجھ والے بھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے. چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جو ان کو آبادی کے اعتبار سے جو اتنی عمدہ نعمتیں دے رکھی تھی، نہ اس کا حقیقی شکر ادا کیا، اور سفر کے معاملے میں ہم نے ان کے لیے جو آسانیاں کر رکھی تھی، نہ اس ظاہری نعمت کا شکر ادا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ایک داستان بنا کر چھوڑ دیا. فجعلناہم احادیث. آج میرے اور آپ کے لیے قوم سبا کیا ہو گئی؟ داستان ہی تو ہے. نہ وہ ملک رہا، نہ وہ نعمتیں رہی، نہ وہ لوگ رہے. ہاں، ایک داستان ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے گزرے تھے، ان کو ایسا شہر دیا گیا تھا، ان کو ایسی نعمتیں دی گئی تھی. اس داستان کے سوا کچھ بھی نہیں. تو فجعلناہم احادیث، ان کی ناقدری کی وجہ سے ہم نے ان کو ایک داستان بنا کر رکھ دیا. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا. جو پوری قوم ایک جگہ پر آباد تھی، ابھی بتا دیا، کچھ تو ختم ہو گئے، کچھ ملک شام چلے گئے، کچھ عمان چلے گئے، کچھ یثرب چلے گئے، مدینہ منورہ. یہ اوس اور خزرج جو انصار صحابہ کہلاتے، ان کے اصل بھی اسی قوم سبا سے ہی تعلق رکھتے تھے. ان کے جو اوپر جا کر جو اجداد ہیں وہ. تو یہ جو تمزیق ہوئی ہے، متفرق ہوئے ہیں، تو متفرق ہونے میں کچھ لوگ یہ یثرب اور مدینہ منورہ بھی گئے تھے. اسی سے اوس اور خزرج بنے، جنہوں نے اپنے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ایمان کو قبول کیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یقیناً اس قصے میں صابر اور شاکر، یہ صفت مومن ہی کی ہے، مراد مومن، کیونکہ ایمان والا ہی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور حالات پر صبر کرتا ہے. جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ نہ نعمتوں میں شکر کرے گا، نہ حالات میں صبر کرے گا. حالات میں شور مچائے گا، کیا ہوگا کیا ہوگا، موت تو جب آنی ہوگی تب ہوگی، لیکن وہ اس سے پہلے سے ہی ڈرے گا. ابھی دیکھ لیا قریب میں. اور نہ نعمتوں میں وہ شکر ادا کرے گا. تو ترجمہ کیا جائے گا کہ اس میں نشانیاں ہیں ہر مومن کے لیے، کہ آدمی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت کی نشانی اس قوم سبا میں ظاہر ہوئی. اللہ نے چاہا تھا تو کتنا دیا تھا، اور جب تباہ کرنا چاہا تو نام و نشان مٹا دیا. اور اس تباہی کا جو ذریعہ بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری، اور ناشکری کا سب سے بڑا فرد یہ کہ آدمی کفر کرے. اور اگر ایمان تو لے آیا لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو یہ اس سے کم درجے کا ناقدرہ ہے. آدمی کو دونوں طرح کی ناقدری سے بچنا چاہیے. اگر ایمان ہی نہیں، کفر اور شرک والی ناقدری ہے، تو اس کی سزا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور اگر اس کے بعد والی ناقدری ہے تو ایمان کے بدولت ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور بھیجیں گے، لیکن اس ناقدری کا وبال بھی ضابطے کے مطابق تو بھگتنا پڑے گا. اس لیے اس واقعے سے بھی اہم سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہو اس کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے. اور جیسا گزشتہ سبق میں بتایا گیا، ایک شکر تو زبانی ادا ہوتا ہے، اور دوسرا شکر جو عملی ہے وہ یہ کہ جس کو اللہ نے جو نعمت دی اس نعمت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے. یہ دونوں طرح کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا تو پھر قرآن ہی کا وعدہ ہے، یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس میں اس نعمت میں اضافہ کریں گے.